اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُفْسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آج کا درس ان آیات میں سے جو میں نے تلاوت کی ہیں 153 آیت سے شروع ہوگا، لیکن اس میں بعض دفعہ بار بار گزشتہ پڑھی ہوئی آیت کے حوالے بھی دینے ہوں گے اور اس مضمون کی طرف واپس جانا ہوگا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ اپنا وہ وعدہ جو تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا فرما چکا ہے اس وقت جب تم خدا کے حکم کے ساتھ ان دشمنوں کو تہ تیغ کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی یا بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا کیا ایک فیصلے کے متعلق، ایک حکم اللہ کے رسول کے ایک حکم کے متعلق۔ الامر سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ہدایت دی تھی، اس کے متعلق، اس کے معنی کے متعلق تم نے اختلاف کیا اور اس بارے میں جھگڑا کیا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور عملاً تم نے نافرمانی کی، یا یہ مطلب ہوگا، یا یہ کہ اس اپنے سردار کی جن کو تم پر مقرر فرمایا گیا تھا ان کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ اس جھگڑے میں ایک معنی کے ساتھ وفا کر رہے تھے اور مضبوطی سے اسے چمٹے ہوئے تھے، اور وہ تیر انداز جو ایک دوسرا معنی کر رہے تھے ان کے اور ان کے درمیان بحث کی طرف اشارہ ہے۔ تنازعتم، تم نے آپس میں اختلاف کیا اور اس اختلاف نے طول کھینچا، یہاں تک کہ باوجود اس کے کہ تمہارا مقرر کردہ سردار اپنی بات پر قائم رہا، پھر بھی تم اپنے معنوں کو درست قرار دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یہ عصا کا لفظ ان معنوں میں یہاں اطلاق پائے گا کہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی نہیں، کیونکہ تم نے تو اپنی دانست میں محمد رسول اللہ کا ایک معنی سمجھا تھا اور اسی معنی پر اصرار کرتے ہوئے تم نے وہ جگہ چھوڑی، لیکن
حقیقت میں در حقیقت یہ نافرمانی حضرت محمد رسول اللہ ہی کی نافرمانی بن گئی، کیونکہ اول یہ کہ جو سردار کا معنی تھا، جو ان کے اوپر سردار مقرر تھے، ان کی جو تشریح تھی وہی درست تھی اور تمہاری تشریح غلط تھی۔ دوسرے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَنْ عَصَىٰ امیری فقد عصانی وَمَنْ عَصَانِی فقد عَصَىٰ اللَّہِ، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں اگرچہ براہ راست ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، مگر عملاً یہ بات وہیں جا پہنچی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی واضح طور پر خدا کی نافرمانی ہے۔ اب بھی بسا اوقات ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ایک امیر کی، ایک مقرر کردہ نگران کی بات نہیں مانی جاتی، کیونکہ وہ مرکزی ہدایت کو دوسرے معنی پہنا دیے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ شاذ کے طور پر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، معنی خواہ کسی حکم کے کچھ بھی ہوں، جو تم پر نگران مقرر ہوا ہے اور امیر مقرر ہوا ہے، آخری حق اس کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کے کیا معنی ہیں، اور اگر اختلاف ہو تو ان معانی کو پھر مرکز تک پہنچانا چاہیے، لیکن جب تک مرکز سے کسی کے فریق کے حق میں فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک مقرر کردہ امیر کی اطاعت لازم ہے، اور اسی کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس حکم کا، اس ہدایت کا کیا معنی ہے۔ بس یہ اس موقع پر عصیتم سے مراد اگرچہ بالآخر اللہ اور رسول کی نافرمانی بنتی ہے، مگر یہاں آغاز اس نافرمانی کا نفس کے اس دھوکے سے ہوا کہ ہم تو رسول کے ہدایت کے تابع ہیں، اپنے امیر سے اس لیے اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ رسول کی ہدایت کو نہیں سمجھا اور ہم بہتر سمجھ رہے ہیں۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ واقعہ اس وقت ہوا جبکہ جو تم چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا، جس کی محبت میں تم آئے تھے وہ مقصد تو حاصل ہو چکا تھا، تم نے دیکھ لیا تھا۔ بہت سے مستشرقین بڑے تیز زبانوں کے ساتھ یہاں تحبون کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم بوٹی کی خاطر آئے تھے، یعنی لوٹ مار کی خاطر آئے تھے، اور جب تم نے وہ بوٹی حاصل کر لی، دیکھ لیا، تو پھر بعد میں کیسا اختلاف رہا۔ اگر یہاں ترجمہ یہ لیا جائے جیسا کہ وہ ظالم زبردستی قرآن کی طرف یہ مفہوم باندھتے ہیں، قرآن پر یہ مفہوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ انہوں نے جب وہ دیکھ لیا جو جس کی تمنا تھی، تو پھر جھگڑا کس بات کا رہا؟ پھر تو بعد میں اختلاف کا موقع ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ فتح کی تمنا لے کے آئے تھے، اور یہ جو قضیہ ہوا ہے یہ فتح دیکھنے کے بعد ہوا، یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا اعلیٰ مقصد تو حاصل ہو گیا، جس چیز کی ہمیں محبت تھی وہ خدا نے عطا فرما دی، اب پیچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب بعد کی باتیں جو جنگ کے ساتھ، فتح کے ساتھ فوائد منسلک ہوا کرتے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھا لیا جائے تو کیا حرج ہے، مگر مقصود ہرگز مال غنیمت نہیں تھا۔ اور یہ اعتراض جیسا کہ آگے میں کئی جگہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس قدر جاہلانہ ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب انسان تعصب کی پٹی آنکھوں پہ باندھ لے تو کیسے اس کی عقل ماری جاتی ہے اور کوئی صحیح نتیجہ نکال نہیں سکتا۔ یہ ان کا تصور، ان ظالموں کا تصور یہ ہے کہ یہ 700 افراد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جنگ احد میں نکلے، جن کے ساتھ اب ابتدا میں 300 اور بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے بے وفائی کی اور ان کو اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر کہ بہت خطرناک بات ہے، واپس اپنے وطن کو چلے گئے، یعنی مدینے کی طرف لوٹ گئے۔ ان کے مقابل پر 3000 ایسے مسلح افراد تھے جن کے متعلق بعض مستشرقین نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ ان کے ساتھ بڑے ماہر فن، ماہر جنگ اباہیش بھی تھے، یعنی حبشی ایسے تھے جن کے متعلق معلوم تھا کہ یہ فن حرب میں مکے والوں سے زیادہ بہتر ہیں اور اس فن کے ماہر شمار ہوتے تھے، جس طرح آج کل مرسنری آرمیز بعض غریب ملک لے لیا کرتے ہیں، ان کو جنگ کا اتنا سلیقہ نہیں ہوتا، لیکن ترقی یافتہ ملکوں سے پیشہ ور سپاہی لے لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں بعض مستشرقین کہ وہ لوگ بھی ان میں شامل تھے۔ تو وہ 700 اس ارادے پر نکلے تھے کہ ہم جا کے ان کو لوٹ مار کریں گے۔ جہالت کی حد ہے۔ وہ جانوں کے تحفے لے کے نکلے تھے خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے، اور مما تحبون میں سوائے سے اور کوئی مراد نہیں، کہ فتح کی تمنا لیے ہوئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ یہ وعدہ پورا فرمائے گا۔ بس اس تعلق میں جب تحبون رکھا ہے تو واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے پر نظر رکھتے ہوئے خدا کے فضل و رحم کے ساتھ ایک فتح کی تمنا لے کر آئے تھے، ورنہ اس تحبون کا اس آیت کے آخر پر لگانا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے اگر اس سے مراد یہ ہو کہ بوٹی یعنی مال غنیمت اور لوٹ مار۔ تو اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ تمہیں میں لوٹ مار کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ ایسی جاہلانہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ دل خون بھی ہوتا ہے اور ان کی عقل پر، ان کی حالت پر رونا بھی آتا ہے کہ کس قدر بیوقوف لوگ ہیں۔ جب تعصب سے کوئی انسان نتائج نکالتا ہے تو بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کا بڑا تجربہ ہے۔ ہمارے خلاف ہر روز یہی حربے استعمال ہوتے ہیں۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ تم میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے دنیا چاہی، مگر تم میں وہ بھی تو ہیں جنہوں نے خالصتاً آخرت کی خاطر اپنی زندگی وقف رکھی یا آخرت کی خاطر اس غزوے میں شمولیت اختیار کی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ ان میں جو من یرید دنیا اور یرید الآخرہ ہے تحبون کے بعد، اس نے بیل کو چکر میں ڈال دیا ہے۔ بیل جتنے بھی مستشرقین ہیں ان میں سب سے بڑا پاگل ہے، اور پاگل پن کی انتہا یہ ہے کہ اپنے اندازے لگاتا ہے کہ یہ آیت یہاں نہیں ہونی چاہیے تو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیتا ہے، اور ایک نئی ترتیب دی ہے اس نے قرآن کریم کو۔ اب یہ آیت جس کا نمبر 153 ہے، بیل کے قرآنی ترجمے میں 145 ہے، اس کو وہ 9 حصے پیچھے لے گیا ہے، اور ایسا جاہل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی عالم بننے والا، عالم کہلانے والا اتنا بڑا جاہل نہیں دیکھا۔ اور تمام دنیا کے اس اتفاق کے باوجود کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، اس کی ترتیب حضرت جبرائیل کی بار بار کی رہنمائی کے ساتھ طے پائی، اور جب وہ ترتیب ہو رہی تھی تو وہ گواہ موجود تھے، اور کسی گواہی کے بغیر کوئی آیت کہیں نہیں رکھی گئی۔ ان سب کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل قرآن کریم میں جو تحریف ہوئی ہے یہ وہ سلسلہ چلا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مان بعد حضرت عثمان نے جو قرآن کو اکٹھا کیا، اور ایک ایک آیت پر بڑی لمبی بحثیں ہوئیں، گواہ طلب کیے گئے، اور پھر جو لکھی ہوئی تحریریں موجود تھیں چمڑوں پر یا دوسری چیزوں پر، پارچات پر، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر اس کی ترتیب اس گواہی کے بعد کہ محمد رسول اللہ نے یہ جگہ فرمائی تھی دی گئی۔ کہتے ہیں دیکھ لو کیسی تعریف ہوئی، معنی بدلے گئے، نئے لفظ داخل کیے گئے،
بعض آیات کی ترمیم کی گئی، اور ان ترمیم شدہ آیات میں سے ایک یہ مثال ہے، کہتا ہے مما تحبون تک آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، یعنی بیل صاحب کا یہ حکم ہے کہ یہاں آیت ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ اس لیے اس کو اٹھا کے اس نے کسی اور آیت میں ڈال دیا ہوگا۔ بہرحال یہ اس کے اوپر میں جب اس کا حوالہ پورا پڑھوں گا پھر دوبارہ واپس آؤں گا۔ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا چاہی، و منکم من یرید الآخرہ، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے آخرت کو اپنے لیے اپنا لیا۔ لیکن سوال یہ ہے باقی کہ ما تحبون کے بعد یرید الدنیا کی گفتگو کن کے متعلق ہے؟ ان کے متعلق جنہوں نے فتح دیکھ لی تھی اور اس کے بعد دنیا کی خواہش رکھنا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح کا عذر رکھ کر پھر اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف دوڑنے کی کوشش کی تاکہ وہاں مال غنیمت میں سے وہ بھی کچھ حصہ پا جائیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں، اور معدود چند ہیں۔ 700 صحابہ تھے جو اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان میں سے 50 وہ تھے جن کو درے پر فائز فرمایا گیا تھا۔ 50 میں سے 10 تھے جو اپنے سردار کے ساتھ آخر وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روح کے مطابق میدان وہیں ڈٹے رہے اور اسی مقابلے میں شہید ہوئے۔ اور یہ 40 تھے جن کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے فتح حاصل ہونے کے بعد پھر دنیا کی طرف توجہ کی، لیکن ان کی وجہ سے سب مسلمانوں سے ایسا سلوک نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے گویا مجرم ہیں اور سب کو سزا دی جاتی، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہیں جو سزا اور عذاب کے طور پر نہیں آیا کرتی، ایک طبی نتیجے کے طور پر آیا کرتی ہیں۔ وہ طبی نتیجہ بعض دفعہ ساری قوم کی ہلاکت پر منتج ہو سکتا ہے۔ بس مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان 40 نے یا جن کا بھی جتنے بھی تھے، اور پھر اپنے آپ کو احکام سے آزاد قرار دے لیا جو فتح سے پہلے تک کے احکام تھے، یعنی ان کے نزدیک ایک دور ختم ہوا، اب ہم آزاد ہیں۔ فتح کے بعد تو ہر وقت کا حکم تو نہیں تھا کہ عمر بھر اسی درے پہ بیٹھے رہو، بس وہاں سے وہ نکلے، لیکن اس کے اتنا بڑا نقصان قوم کو پہنچا کہ بعید نہیں تھا کہ بہت بڑی ہلاکت کا منہ دیکھتے، مگر پھر جو ہوا ہے وہ روب کے نتیجے میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ وہاں کسی روب کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس لیے وہ جو پہلی آیت ہے اس میں روب کا ذکر ہے، لیکن مستقبل کے معنوں میں ہے، ماضی کے معنوں میں نہیں۔ ہم تمہیں روب دیں گے ضرور، یعنی تمہیں نہیں، ہم دشمن پر روب قائم ضرور کریں گے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ تبھی بیل کہتا ہے کہ 52 آیت کو 53 بنا دینا چاہیے، یعنی ان اندرونی تبدیلیوں کے علاوہ، اور 53 کو 52 بنا دینا چاہیے۔ کہتا ہے ان لوگوں نے جو ترتیب قائم کی تھی ان کو عقل نہیں آئی، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ترتیب ہونی چاہیے تھی قرآن کریم کی۔ خیر یہ تو محض جہالت ہے، ان لوگوں کو قرآن کا علم ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگوں کے سوا تو اس کو چھو بھی نہیں کوئی سکتا، یعنی سرسری معنی بھی انہی کو پتہ لگیں گے جن کے دل پاک ہوں، جو دل میں بغض لے کر بیٹھے ہوں بدنیتوں کے ساتھ اور ظالمانہ خیالات کے ساتھ قرآن کا مطالعہ اس لیے کریں کہ اس کی کمزوریاں تلاش کریں، ان کو کہاں یہ توفیق مل سکتی ہے کہ اس کا سرسری معنی بھی حاصل کر سکیں۔ بس یہ ہے وجہ کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، ان کو عقل نہیں آتی، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں دراصل 53 کو 52 کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ 52 میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم روب عطا کریں گے، اور 53 یہ بتا رہی ہے کہ گویا وہ روب عطا ہو گیا اور اس وقت تک قائم رہا ان کے نزدیک جب تک پہلا حلہ تھا، اور پھر وہ روب جاتا رہا۔ یہ وہ معنی بتانا چاہتے ہیں
اور یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ وہ معنی نکل نہیں سکتے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس روب کا وعدہ تھا وہ عارضی روب تھا، چند گھڑی کی باتیں تھیں، اس وقت تک تھا جب تک کہ ابتدائی حلہ کامیاب ہوا، پھر وہ روب خدا نے چھین لیا، اور اس کے بعد پھر جو افراتفری پڑی ہے، جو بھگدڑ مچی ہے، جو بہت سی دردناک واقعات عالم اسلام کو پیش آئے ہیں، یہ سارے اس کے بعد وعدہ پورا ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، اور وعدہ تھوڑا سا تھا بس۔ یہ معنی وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ ہے نہیں وہاں، اس لیے آیتوں کی ترتیب بدلنا چاہتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْعَفْوَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، جیسا کہ آگے تفصیل میں آئے گا، اس کے مختلف معنی پیش کیے گئے ہیں، اور مطلب صرف اتنا ہے کہ تمہیں ان سے پھیر دیا، صرفکم عنہم لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ جو پھیر دیا ہے، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھگا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیٹھ پھیرنے پر مجبور کر دیا اور کہا کہ دوڑو یہاں سے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ ایک انتہائی جاہلانہ ترجمہ ہے، یہ مراد نہیں ہو سکتی۔ یہ جاہلانہ ترجمہ اگر سخت لفظ ہے تو غیر عارفانہ کہہ دیں اس کو۔ بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا، اس لیے لفظ ان کے لیے نرم استعمال ہونا چاہیے، بات کی سمجھ نہیں آئی۔ مگر یہ ترجمہ بہرحال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوڑا دیا وہاں سے۔ کس غرض سے؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جبکہ معاف پہلے ہی کر چکا تھا۔ جرم ہوا نہیں، معافی پہلے مل گئی، اور معافی کے بعد پھر بھگا دیا، یہ کیا مطلب بنے گا؟ اس لیے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اور مضمون ہے جو آگے جا کے پھر موقع پر انشاءاللہ کھلے گا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اچھا فضل ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھر ایسا دوڑایا ہے میدان سے کہ اس کے بعد پھر معافی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ غلط ہے، قرآن کریم اس کو رد کرتا ہے۔ لیکن اب میں جس طرح پہلا طریق ہے، لفظاً انشاءاللہ تعالی ایک ایک لفظ کو لے کر اس میں آگے چلتا ہوں۔ تحسون کا کیا مطلب ہے؟ حس فلانن یحسہ حسن قتلہ واستاصلہ، اس نے دوسرے کو قتل کیا بلکہ جڑ سے اکھیڑ پھینکا، یہ مراد ہے۔ تو جو پہلا وعدہ تھا اس شان سے پورا ہوا ہے کہ قتل ہی تم نے نہیں کیا بلکہ جڑوں سے اکھیڑ پھینکا۔ اتنی بھاری تعداد میں، اتنی غالب طاقت، جس کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آئندہ اسلام میں سپہ سالاری کے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ جنگوں کی تاریخ میں اس کی مثال دکھائی نہیں دیتی، یعنی خالد بن ولید، اس کے سمیت سب کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ اور یہ اس لیے یاد رکھنے کی بات ہے کہ بعد میں یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلط اسٹریٹجی کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا۔ یعنی یہ جو پاؤں اکھڑے ہیں، یہ ظالم جو باتیں کرتے ہیں یہ بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ کیسی اسٹریٹجی تھی کہ آنن فانن ابھی 9 آدمی مارے گئے ہیں اور دشمن کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، ان کو ایسی بلا سامنے دکھائی دی ہے کہ ہوش اڑ گئے، اور یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 700 اور 3000، سوچیں تو صحیح کتنا بڑا غلبہ ہے، اور صرف 9 مرے ہیں ابھی اور پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ اور پاؤں اکھڑنے کی حالت یہ ہے کہ بہت سی اپنی چیزیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ورنہ وہ بوٹی کا جھڑا کیسے شروع ہو جاتا؟ 9 آدمی مرے تھے، ان کے اوپر 700 آدمی نے حملہ کر کے کیا کیا چیزیں نکال لینی تھی ان کے قبضے سے۔ یہ وہ بوٹی ہے جو سلاسیمگی کی حالت میں ایک بڑے لشکر کے فرار کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی جنگی چال نہیں تھی،
کیونکہ جنگی چال میں جب پیچھے لوگ ہٹتے ہیں تو اپنا ساز و سامان تو نہیں چھوڑ کے جایا کرتے. بس یہ جو سراسیمگی تھی یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا حملہ اتنا قوی تھا، اتنا شدید تھا اور اتنا ناقابل دفاع تھا کہ دشمن نے سمجھا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، ہمیں لازماً واپس لوٹنا ہوگا. پھر وہ واقعہ ہوا ہے جس نے پانسا پلٹا ہے، اور وہ چند کی غلطی ساری قوم کے لیے سزا بن گئی. لیکن افا کا لفظ بتاتا ہے کہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے یہ روب وغیرہ کی وجہ سے نہیں، عفو کی وجہ سے ہوا ہے. بس روب کا مضمون پہلے بیان ہو گیا اور یہ مضمون بیان کیا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ یہ ماضی میں بیان ہوا ہے اور روب کا مضمون مستقبل میں بیان ہوا ہے. سنلقی، یقیناً ہم بعد میں تمہیں روب عطا کریں گے، اور اس روب کا تعلق کچھ ایک دائمی بھی ہے اور ایک عارضی بھی. دائمی ان معنوں میں کہ اس سے پہلے وہ استغفار کر چکے ہیں، دعائیں کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم سے رحم کا سلوک فرمائیں گے، ہم تمہیں بخشتے ہیں. اور وہ دعا ایسی ہے جو لازماً نصرت پر منتج ہوا کرتی ہے، اور کمزوروں کی نصرت ہمیشہ روب کے بغیر نہیں ہوا کرتی، کیونکہ بہت بڑا کردار کمزوروں کی فتح میں ان کے روب میں ملتا ہے، جو دشمن کے دلوں کو مروب کر دیتا ہے اور خوف زدہ کر دیتا ہے. ورنہ حقیقت میں تو اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ ٹکر ایک ان ایکول، یعنی ایسی ٹکر ہے جس میں دونوں پلے برابر نہیں ہو سکتے، ایک نمایاں طور پر بھاری ہے. بس یہ پہلو ہے جس میں یحسہ حسن سے مراد استاصلہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے اور دشمن نے محسوس کیا ہے کہ ہماری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور اس وقت ان کو جنگ بدر یاد آ گئی ہوگی، کیونکہ جنگ بدر میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ 313 نکلے تھے، اس کے مقابل پر 1000 نامور اور چوٹی کے جوان تھے، اور قرآن کریم نے وہاں ان کی جڑیں کاٹنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ان کی دابر القوم اس وقت کاٹی گئی تھیں. تو تمہارا حملہ اتنا شدید تھا، دفاعی حملہ، کہ اس کے نتیجے میں دشمن نے یہی محسوس کیا ہے کہ اس کی جڑیں کاٹی گئی ہیں. اس کا ایک ترجمہ کیا کہ جب تم اسے بری طرح قتل کر رہے تھے، ان حست اسنانہ انقلات، اس کے دانت اکھڑ کر نکل گئے. اس کے لیے بھی لفظ انحسا استعمال ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے تم ان کے دانت توڑ رہے تھے. اردو میں بھی ہم دانت توڑنا، دشمن کے دانت کھٹے کر دینا استعمال کرتے ہیں، اور دانت توڑنے کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے. حس البرد الذرہ احرقہ، سردی اگر فصل کو جلا دے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، حس. الحسوس، الحسوس ایسے سال کو کہتے ہیں جس میں شدید قحط پڑ جائے. حسا بالخیر حسن ایقن بہی، اس نے خبر کا یقین کر لیا. اس کا یہاں تعلق نہیں، لیکن جو قحط والا حصہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ فصلیں تباہ ہو جائیں، جڑیں اکھیڑی جائیں، تمہارے آدمی قتل ہوں اور جاتے رہیں، ان کی رونق ختم ہو جائے. تو ایک قحط کا سا منظر آتا ہے جب ایک فوج دوسری فوج کے ہاتھوں ایسا شدید نقصان اٹھائے کہ اس کی رونق جاتی رہے، اس میں بڑے بڑے سورما مارے جائیں اور قتل ہو کے گر پڑے، اور ان کا کوئی دبدبہ، کوئی شوکت باقی نہ رہے. قحط زدہ علاقے کی فصلوں کا منہ دیکھ لیں تو ویسے ہی منہ اس ایسی شکست خوردہ فوج کے ہوتے ہیں جو ایک قوی اور طاقتور حملے کے نتیجے میں تہس نہس ہو چکی ہو. مفردات راغب میں الحاسہ سے مراد وہ قوت ہے جس سے عوارض حسیہ کا ادراک ہوتا ہے. اس کی جمع حواس ہے، جس کا اطلاق مشاعر خمسہ سے ہے، یعنی سمع، بصر،
شم، ذوق اور لمس۔ حسستو و حسستو، احسستو معلوم کرنا، و احسستو کے دو معنی آتے ہیں، محسوس کرنا، کسی کے حادثہ پر مارنا، اور حادثہ پر مارنے سے کبھی قتل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے حسستہ بمعنی قتلتہ آ جاتا ہے۔ بہت گہرا اس لفظ کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دراصل یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تحسونہم، اس کا مادہ حس سے ہے، اور یہ حواس خمسہ پر اطلاق پاتا ہے، اور اس کے قتل اس لیے اس کا معنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حواس مختل کر دو، کوئی حص ان کے کسی کام کی نہ رہے، ان کی رویت بھی دیکھنے کی طاقتیں بھی زائل ہو جائیں، ان کی سنوائی بیکار چلی جائے، ان کے حص کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب مختل ہو جائیں۔ تو ایسی مار کے نتیجے میں پھر قتل تو ہونا ہی ہوا، یعنی جس مد مقابل کے ہوش اڑ جائیں، یہ لفظاً اردو میں اس کو ہم یوں کہیں گے ان کے ہوش اڑا دیے تم نے۔ پر امام راغب کہتے ہیں قتل اس کا ایک طبی نتیجہ ہے، براہ راست اس لفظ سے مراد قتل کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اس کا حسیس کا معنی قتیل بھی آتا ہے، یعنی ظاہراً تو اس کا مطلب ہے حصوں والا، لیکن وہ جس کی حصیں ماری گئی ہوں یعنی قتل ہو چکا ہو، اس کے حواس خمسہ ہمیشہ کے لیے اس سے رخصت ہو چکے ہوں، جس کا معنی قتل ہے۔ ایسی آواز کو بھی کہتے ہیں جو دور سے آ رہی ہو، جیسے جہنم کی آواز کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے لا یسمعون حسیسہا، سورہ الانبیاء آیت 103۔ وہ مومن ایسے ہیں جو اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور وہاں اس آواز کو حسیس کہنا غالباً یہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اہل جہنم کی ہر حص عذاب میں مبتلا ہوگی، اور اس کی دردناک کراہیں جو سنیں گے لوگ وہ ہر حص سے تعلق رکھنے والی ہوں گی، مگر مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اس طرح نجات دے گا، اتنا دور رکھے گا کہ وہ اس کی حسیس کو سن نہیں سکیں گے۔ حسیسن ہلکی آواز اور آہٹ کو بھی کہتے ہیں، یہ وہی جو حصوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی تکلیف جو جہنم کی آواز ہے، وہ ہلکی ہلکی آواز اٹھ رہی ہو، یہ مراد ہے حسیس سے۔ تو اصل میں جب دور کے مقام سے وہ آوازیں سنی جائیں تو ہلکی ہوتی ہیں، اور وہ خدا کے پاک بندے جن کو جہنم کے عذاب سے دور رکھا جائے گا، اگر ان تک کوئی بات پہنچ سکتی تھی آواز تو وہ ہلکی پہنچنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دائرے سے بھی ان کو پرے رکھا جائے گا۔ فشل، کمزوری کے ساتھ بزدلی کے بھی ہیں قرآن میں، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی، تفشل الماء، پانی بہہ پڑا۔ تو کمزوری اور بہہ کر نیچے چلے جانا اصل میں فشل ہے۔ فشلتم کا معنی وہاں یہ ہوگا کہ تمہیں خدا نے ایک اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیا تھا، تمہیں فتح نصیب ہو گئی تھی، اس کے بعد تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ ادنا خیالات میں اپنے آپ کو ملوث کر لو، ادنا باتوں کی طرف جھک جاؤ۔ تو پھسلنا، گر جانا، کمزوری دکھانا، یہ معنی ہیں جن میں وہاں اس مضمون کا اطلاق ہوتا ہے، اس معنی میں اس لفظ سے فشل کا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے بزدلی دکھائی جائے تو کوئی موقع نہیں ہے، بالکل بے تعلق بات ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بزدلی معنی ہے، فتح دیکھنے کے بعد کس بات کی بزدلی تھی؟ بزدلی کا موقع ہی کوئی نہیں، بس یہ جو معنی ہے نا پانی کے نیچے اتر جانا اور کمزوری دکھا جانا، یہ عین بیان ہی صادق آتا ہے۔ تم نے عظمت کردار کا نمونہ نہیں دکھایا، تم نے گری ہوئی بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے امیر سے جھگڑ پڑے،
اور کہنے لگ گیا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب تھا۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی مضمون کو دوسری ترتیب سے بیان فرمایا ہے، اور امام راغب کہتے ہیں کہ وہاں یہ مضمون کھل جاتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ دیکھو آپس میں اختلافات کو طول نہ دیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، فَتَفْشَلُوا، اس کے نتیجے میں تم کمزوری دکھاؤ گے۔ یہاں تفشلوا بعد میں آیا ہے، یعنی تنازع کے نتیجے میں کمزوری پیدا ہوگی۔ وہ جو آیت ہمارے زیر نظر ہے اس میں فشل پہلے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ فشل کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، پہلے دل میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور تنازع اس کا نتیجہ ہے، اور بعض دفعہ تنازع کے نتیجے میں فشل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بعض موقع پر کبھی ایک پہلے ہوتا ہے، کبھی دوسرا پہلے ہو جاتا ہے، اور نتیجہ وہی ہے کہ تذهب ريحكم، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری ہوا بندی نہیں رہے گی۔ تاج العروس تو فشل کا مطلب بھی یہی کمزور اور بزدل ہو جانا بتاتے ہیں، لیکن وہاں بزدلی کا کوئی موقع نہیں تھا۔ المنجد لسان العرب نے بھی یہی معنی دیے ہیں۔ تنازع کا لفظ نزع الشیء من مکانہ قلعہ، اس نے کسی چیز کو اس کی جگہ سے اکھاڑ دیا، بس اس کی بنیاد تنازع کی یہ ہے کسی چیز کو اکھاڑ دینا۔ نزع دلو جذبہ، اس کا مطلب ہے ڈول کو کنویں سے باہر کھینچا۔ نزع فی القوس جذب وترہا، اس نے کمان کے وتر کو کھینچا، یوں کر کے کھینچتے ہیں جب وتر کو، تو اس وتر کے کھینچنے کی طرف لفظ نزع سے اشارہ ملتا ہے، یعنی وہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ تنازع القوم الشیء، لوگوں نے کسی چیز کو اپنی اپنی طرف کھینچا، تو یہ وجہ ہے جو اس کو جھگڑا کہا جاتا ہے۔ مضمون کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ یہ ہماری تائید کا مضمون ہے، تمہاری تائید کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تائید ہو رہی ہے اس سے۔ اور جتنے جھگڑے آج عالم اسلام میں مل رہے ہیں، یہ آیتوں کو اپنی طرف کھینچنے سے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہی حدیثیں ہیں، وہی آیات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، مگر ہر ایک اپنی اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ دیکھو اس سے میرا مطلب حل ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس قسم کی کھینچا تانی سے تو کبھی دوبارہ اتحاد نہیں ملا کرتا۔ اس وقت فیصلہ ہونا چاہیے، اور کھینچا تانی سے پھر قوم کو جو بکھر چکی ہو، جو جدا جدا ہو جائے، جو ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہی ہو کہ ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو، اس جھگڑے کو طول دینے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ عدل کی کرسی قائم ہونی چاہیے، اور بین یہی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ جب تمہارے جھگڑے ہو جائیں گے، جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ مہدی کی صورت میں اور مسیح کی صورت میں عدالت قائم فرمائے گا۔ وہ تمہارے درمیان جھگڑوں کو طے کریں گے، حکماً عدلاً، وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے لیکن عدل کے ساتھ۔ بس وہاں ان سے پھر جھگڑانا شروع کر دینا، کیونکہ جب خدا کی طرف سے فیصلہ ظاہر ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے یا نہیں۔ وہ اپنی صداقت کی نشانیاں اپنے ساتھ لائے گا، اور جب آ جائے تو پھر تمہارا فرض یہی ہے کہ ان کے فیصلوں کو قبول کر لو۔ اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم سے پہچانا جائے گا، اور بہت سے ایسے نو مسلم یا بعض غیر مسلم بھی، اسی طرح بعض غیر احمدی بھی جو مجھ سے گفتگو کے لیے آتے ہیں کہ ہم اتنے 72 میں سے کیسے پہچانیں کہ کون سچا ہے؟
تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان 72 میں اور اس میں ایک فرق ہے. ان 72 میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں خدا کا وہ فیصلہ کرنے والا نازل ہو چکا ہے جس نے فیصلے دے دیے ہیں. جماعت احمدیہ کا اعلان یہ ہے کہ ہم میں وہ فیصلہ کرنے والا آ گیا ہے جس میں آسمان سے ہدایت لے کر فیصلے دینے تھے. تو جھگڑوں کا نزاع سے تو فیصلہ کبھی ہوا نہیں، کھینچا تانی سے تو نہیں کبھی فیصلہ ہوا. اور 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ جھگڑے بڑھ رہے ہیں، انشقاق زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے، افتراق اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اکٹھے نہیں ہو رہے. بس ایک ہی حل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتایا اور آپ نے امت کے سامنے رکھ دیا اور کھول کر رکھ دیا کہ ایسے موقع پر نفسیاتی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ جھگڑ کر فرقوں میں بڑھ جانے والے اچانک دلائل کے زور سے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ وہ دلائل ایک طرف کھینچنے والے دلائل ہیں، حجت نہیں ہیں، سلطان نہیں ہیں، تنازع ہے. اور تنازع کے نتیجے میں تم بٹو گے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے. بس ایسی صورت میں خدا کی طرف سے جو آتی ہے آواز اور یہ کہتی ہے کہ میں وہ ہوں جو عدل کی کرسی پر بٹھایا گیا ہوں، میں وہ ہوں جس کو حکم بنایا گیا ہے، جب تک اس کی طرف توجہ نہ کرو اس وقت تک تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو میں ان سے کہتا ہوں تم اگر امام مہدی کو سچا نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، مگر اول حق تحقیق کا جماعت احمدیہ کا ہے، کیونکہ باقی جگہ آواز ہی یہ نہیں ہے. بس جہاں اتفاق ممکن ہے وہ ایک ہی مقام ہے. اگر جماعت احمدیہ سچی ہے تو پھر عدل کی کرسی قائم ہو گئی اور جھگڑے طے ہو گئے اور حکم آ گیا. اگر نہیں تو قیامت تک اسی طرح چلتے چلے جاؤ گے جب تک امام مہدی نہیں آ جائے گا. تو کسی فرقے میں تمہاری نجات ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہے تو اس میں ہے جو خدا کی طرف سے آئے اور اس کے پیغام میں ہے. بس یہ دیکھا کرو، سب سے پہلے یہ غور کرو کہ جماعت احمدیہ سچی ہے کہ نہیں، پوری تحقیق کرو. اگر نہیں تو پھر اور کوئی بھی سچا نہیں، کیونکہ جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہنا کہ ان میں سے ایک لازماً پورا سچا ہے یہ تو درست ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ حکم عدل کے اترنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کوئی پیشگوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر ان تنازعوں کے باوجود شروع سے لے کر آخر تک کسی ایک جماعت نے سچے ہی رہنا تھا اپنے تمام عقائد وغیرہ میں، تو پھر حکم عدل کا مضمون اطلاق ہی نہیں پاتا. اور عقل کے بھی خلاف بات ہے کہ اتنے 1400 سال کے جھگڑوں میں مختلف فرقے بڑھ جائیں اور ایک پوری طرح ہر بات میں سچا نکلے اور باقی سب بالکل جھوٹے ہوں. بس حق بھی بکھر جاتا ہے اور جھوٹ بھی بکھر جاتا ہے، کچھ یہاں چلا گیا کچھ وہاں چلا گیا. اور آسمان سے عدل کی کرسی جب تک نہ اترے اس وقت تک ایک ہاتھ پر دوبارہ جمع نہیں ہو سکتے. بس یہ وہ معنی ہیں جہاں تنازع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جب کھینچا تانی کے لیے تم اپنی طرف ایک آیت کا مضمون یا ایک حکم کا مضمون لے جانے کی کوشش کرو گے تو اختلاف بڑھیں گے. اور وہ جو اتفاق ہے وہ تو صرف اس بات میں ہے، سمعنا وأطعنا، آسمان سے آواز آئی ہے، ہم نے سنا، ہم نے قبول کر لیا، پھر کوئی جھگڑا نہیں رہتا. بس ان کے امیر نے اور ان 9 مخلصین نے جنہوں نے اپنی جانیں وہاں اپنی صداقت کی شہادت دیتے ہوئے اور اللہ اور رسول کی صداقت کی شہادت دیتے ہوئے اس درے میں پیش کر دیں، ان کا مسلک یہ تھا سمعنا وأطعنا، ہمیں کسی کھینچا تانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے رسول کا یہ حکم سنا ہے کہ کسی صورت میں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہم نہیں چھوڑیں گے. بس تنازع کا مضمون وہی ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں. اور جماعت کے لیے بھی اس میں بہت نصیحتیں ہیں. اگر اپنی صداقت کو اور اس امت واحدہ کو جو اب دوبارہ انسانوں کو عطا ہو رہی ہے قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو تنازع میں نہ پڑ جانا. خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم عدل آیا اور ایک حکم عدل نظام چھوڑ کر چلا گیا ہے. اس لیے تمہاری زندگی کی ضمانت اس حکم عدل کے قائم کردہ نظام سے وابستہ ہے. اگر اس کے ساتھ یہی طریق رکھو گے
کہ سمینا و اطعنا، اور بے وجہ باتوں کو اپنی طرف پھیرنے کی اور کھینچنے کی کوشش نہیں کرو گے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں متفرق نہیں کر سکے گی۔ اگر تنازعوں میں پڑ گئے اور حکم عدل کی آواز پر اپنے دل کی آواز کو ترجیح دے دی تو پھر تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں مجتمع نہیں رکھ سکے گی۔ لیبتلیکم، ابتلا ہو، اختبارہ ہو، کسی کو ابتلا میں ڈالا یعنی اس کی حقیقت حال معلوم کی، اختبارہ ہو، اس کے اندر کی خبر پائی کہ وہ کیا ہے بیچ میں سے۔ ابتلا الامر عرفہ، کسی معاملے کو ابتلا میں ڈالا یعنی معاملے کو ابتلا کیا، مطلب ہے اس معاملے کو پہچانا، خوب پرکھا اچھی طرح، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی کیا حقیقت ہے۔ بلا یبلا سے ہے، اور بلا ہو یبلو ہو بلون بھی آتا ہے۔ بلے ثوب خلا کا کپڑا پرانا ہو گیا، بلا ہو یبلو ہو بلون، جربہ ہو واختبرہ ہو۔ یہ حضرت مسلم موعود نے اس کے ترجمے میں ایک نقشہ کھینچا ہے کہ عورتیں جب وہ کپڑا لیتی ہیں تو اس کو یوں کر کے دیکھتی ہیں، مل مل کے یوں کھینچ کے دیکھتی ہیں، یوں کر کے دیکھتی ہیں، بعض تھوک لگا کے رنگ بھی دیکھتی ہیں اترا کے نہیں، تو کہتے ہیں یہ ہوتا رہے جس کپڑے سے بیچارے سے اس نے باقی کیا رہنا ہے۔ تو ہنڈانا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلا کا یہی مطلب ہے کہ ایک کپڑے کو اس طرح بار بار دیکھا جائے اور یا استعمال بھی اتنا کیا جائے کہ اس بیچارے کا کچھ باقی نہ رہے، نہ طاقت رہے نہ رنگ باقی رہے، اس کو کہتے ہیں بلو۔ امام راغب کے نزدیک بلے یا یبلا سے مراد ہے بلا ہو یبلو ہو بلون، پرانے ہونے کا مفہوم دونوں میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت پر کیا مفہوم صادق آتا ہے، پرانے ہونے کا یا کوئی اور؟ یہ واپس جائیں گے تو دیکھیں گے۔ عفا عنکم، العفو کے معنی ہے کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا، چنانچہ محاورہ ہے عفا ہو و تفا ہو، کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ لینے کا قصد کیا اور پھر اسے لے لیا۔ افت الدارو، جیسے افت الدیارو محلھا و مقامھا، نشانات کے مٹ جانے کو کہتے ہیں، تو یہاں وہ دوسرا معنی ہے۔ اب ان دونوں معنوں میں دیکھیں کافی بودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ پرانا ہونا تو بتاتا ہے کہ ابھی لمبا عرصہ چلے گا، اور مٹ جانا بتاتا ہے کہ نکل گیا، یہ ختم ہو گیا۔ ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ان میں جوڑ ہے۔ افا اس مٹنے کو کہتے ہیں جو امتداد زمانہ سے، مرور زمانہ سے مٹ جائے، اور زیادہ معنی اس کا وہی ہے، لیکن جب ایک دفعہ مٹ جانے کا معنی داخل ہو گیا تو پھر اچانک مٹ جانے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، لیکن آغاز میں اس کے بنیادی معنوں میں آپس میں ایک گہرا تعلق تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کی بنا پر وہ بظاہر الگ الگ ہیں مگر تعلق بھی رکھتے ہیں۔ بس جو چیز پرانی ہو جائے وہ مٹ جایا کرتی ہے۔ اور عرب شاعری میں ہمیں افا کا لفظ ان آثار اور رسوم کے متعلق استعمال ملتا ہے جو امتداد زمانہ سے رفتہ رفتہ نشان مٹنے شروع ہو جائیں، ان کے لیے عرب شعراء لفظ افا استعمال کرتے تھے۔ مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یکلخت مٹا دینے کے لیے بھی افف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس انسانی تعلقات میں جب کسی دل پر کوئی بد اثر پیدا ہو جائے اور انسان اسے مٹا ڈالے تو اس کے لیے لفظ افا استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ظاہراً یہ مطلب بنتا ہے کہ ایک زخم پہنچ گیا ہے، ایک دل میں شکوہ قائم ہو گیا ہے، وہ مٹتے مٹتے مٹے گا۔ افا ان معنوں میں ہے اصل میں، لیکن ایک بحوصلہ انسان، ایک رحیم و کریم انسان جب اچانک ان کو صاف کر کے اپنے دل سے ان داغوں کو دھو دیتا ہے تو اس کے لیے لفظ افا استعمال ہوتا ہے۔
بس قرآن کریم میں جہاں اللہ کے حوالے سے لفظ عفا استعمال ہوا ہے وہاں ان معنوں میں اس کے مٹنے کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اس بات کو. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے معاف کر دو، ہم کہتے ہیں ہم معاف کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، بس کرو اس بات کو. اور کئی ایسے دوست ہیں جو ابھی بھی مجھے خط لکھ رہے ہیں، کسی غلطی کی ان سے ہوئی جماعت تھی، ان کو میں نے معاف بھی کر دیا، لکھ دیا کہ معاف کر دیا ہے، مگر وہ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں نہیں معاف کر دو. تو میں کس طرح معاف کروں؟ میں نے تو اس طرح معاف کیا جیسے اللہ نے سکھایا ہے کہ جب کہہ دیا کہ معاف کر دیا تو مٹ گیا اس داغ دل سے، کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہا. تو عفا کا معنی ایسا دل کا داغ جو کسی کی وجہ سے لگ گیا ہو، اس کی غلطی سے، اسے ایسے صاف کر دینا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے. بس عفوت عنہ مفردات راغب خود یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میں نے اس سے درگزر کرتے ہوئے اس کا گناہ مٹا دینے کا قصد کیا ہے. یہ اس سے اگلا مقام ہے معنی کا، بہت ہی اعلیٰ لطیف ترجمہ ہے. فرماتے ہیں جب اللہ عفو کرتا ہے تو اس کے دل پر تو کوئی داغ نہیں ہے جو مٹے، اس قسم کا تو دل نہیں جیسے انسانی دل ہو. وہ جب معاف کرتا ہے تو گناہ مٹا دیا کرتا ہے تمہارے دل سے. بہت ہی پیارا معنی ہے، بہت عارفانہ بات ہے. تو اللہ کے عفو کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی ناراضگی کو کالعدم کر دیا، بلکہ جس کو بخشا اس کے گناہ کو بھی ساتھ کالعدم کیا ہے، اس کے داغ کو بھی دھویا ہے، اسے دوبارہ پاک و صاف کر دیا ہے. آفیت و قضا میں نے اسے بڑھنے دیا، اس سے اوف اللحا یعنی داڑھی کے بال بڑھنے دو، یہ معنی بھی لیے گئے ہیں. آفیت و قضا میں نے اسے معاف کر دیا مراد نہیں ہے، میں نے اس سے صرف نظر کر لیا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے. تو بعض لوگ ہر وقت داڑھی پہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اتنی ہو گئی ہے، اتنی اس کو کاٹ دینا چاہیے، یہ مونڈ دینا چاہیے، نئی سٹبلز، نئے چھوٹے چھوٹے بال ابھرنے لگ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ اوفو استعمال فرمایا ہے. اوف اللحا، لہیہ اصل میں ہے، اوف اللحیہ، کہ اپنے داڑھی کے بالوں کو پیچھا چھوڑو، ان کو بڑھنے دو، بڑھتے ہیں تو. عفو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ضروریات سے زائد ہو اور اس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو. آتا عفواً، اس نے اسے بے مانگے دیا. یہاں عفواً مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور حال واقعہ ہوا ہے، یعنی بخشش کرتے وقت اس کی حالت یہ تھی کہ گویا خود ہی اسے بڑھا دیا ہے. مفردات راغب. یہاں عفو کا ایک اور معنی یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا ہے کہ بن مانگے زیادہ دیا. یہ کس طرح انہوں نے نکالا ہے؟ کہتے ہیں دراصل عفو سے مراد وہ مال ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو. چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے یسألونک قل العفو، آیت پوری کیا ہے یاد ہے؟ تو اس سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ہاں قل العفو، تو سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں؟ تو ان سے کہہ دے عفو، یعنی اپنی ضروریات سے زائد جو کچھ ہے وہ خرچ کر دو. یہاں یہ بات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کا عفو دوسرے شخص سے الگ ہو سکتا ہے. ہر شخص کی ضروریات مختلف ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کی محبت رکھتے ہیں، جب ان کو یہ حکم ہے کہ عفو کا خرچ کرو تو اپنی ضروریات کم کرتے ہیں پھر، تاکہ عفو کا پہلو بڑھتا چلا جائے. چنانچہ تحریک جدید میں جو حضرت مسلم موعود نے اپنے اخراجات کم کرنے کی نصیحت فرمائی تھی، اس غرض سے تھی کہ اگر وہ یہ کہتے کہ اپنی ضروریات کاٹ دو تو بظاہر قرآنی حکم سے ایک ٹکراؤ ہو جاتا. لوگ کہتے کہ اللہ تو فرماتا ہے ضرورت سے زائد خرچ کرو، آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں کرو کہ ضرورتیں چھوٹی کر لو.
दिन ब दिन ज़रूरतों से मुंह मोड़ो, तकल्लुफ़ात छोड़ो, ज़ेवरों की मोहब्बत दिल से निकाल दो, तो कितना प्यारा तरीक़ है अफ़्व बढ़ाने का। और उसके नतीजे में फिर पेश करने में तकलीफ़ नहीं होती और खुशी का पहलू कायम रहता है और तकलीफ़ का पहलू मिटता चला जाता है। इमाम राग़िब ने इसका माना बग़ैर तलब के देना इसलिए किया है कि जिसको ज़रूरत हो वही मांगता है, लेकिन शायद उनको इस ज़माने का तजर्बा नहीं। हमने तो बड़े बेज़रूरत मांगते देखे हैं, फिर इससे नहीं हटती लोगों की। लेकिन जो सोसाइटी शरफ़ा की सोसाइटी हो, उसमें ये मज़मून ज़रूर सादिक़ आता है कि ऐसे लोग जिनकी ज़रूरतें पूरी हो गई फिर वो हाथ नहीं बढ़ाते किसी की तरफ। उनसे भी कोई हुस्न सलूक करे तो अफ़्व का माना है बिन मांगे उनको दिया। तो अल्लाह की तरफ ये मंसूब करते हैं इन मानों में, और ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ज़रूरत से बढ़कर भी अता कर देता है, बिन मांगे भी दे देता है। ये जो आयत है वलक़द सदक़कुमुल्लाह वादहू, इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश करते हैं। फ़तहुल क़दीर इमाम शौकानी लिखते हैं कि क़ौलुहु वलक़द सदक़कुमुल्लाह वादहू नज़लत लम्मा क़ाल बादुल मुस्लिमीन मिन ऐन अस्वाबना हाज़ा वक़द वादनल्लाहु नस्रा। कहते हैं ये उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों में से बाज़ ने ये कहना शुरू किया कि ये शिकस्त जो हम देख रहे हैं ये कहाँ से आ गई, जबकि अल्लाह ने तो वादा किया था कि हमें फ़तह अता फ़रमाएगा। तो उनको अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि अल्लाह ताला फ़तह अता कर चुका है। उस वादे के पूरा होने के बाद जो तुमने गलती की है तुम उसका ख़ुमियाज़ा भुगत रहे हो, इसलिए अब क्या पूछ रहे हो कि वो वादा कहाँ गया। वादा तो मुयस्सर आ गया और बड़ी शान से पूरा हो चुका है, बस अब तुम्हारी गलती है जो उसका ख़ुमियाज़ा भुगता है तुमने, इसको अल्लाह की तरफ मंसूब ना करो। एक हस का लफ्ज़ जो तहुसूना की बहस गुज़री है, उसका एक और माना भी इन मुफस्सिर ने इमाम शौकानी ने पेश किया है। इमाम शौकानी वो कहते हैं कि जब टिड्डियाँ सर्दी से मर जाएं तो उन्हें जरादुम महसूस कहा जाता है। तो तहसूनहुम में एक ये नक्शा है कि वो ठंडे पड़ गए सारे, उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं और उनमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन असल तो हवास से ताल्लुक़ रखने वाला मज़मून है, ज़ाहिरी कत्ल का नहीं है इतना, क्योंकि कुल्लुहुम 9 थे जो मारे गए। 3000 में से सिर्फ 9 का मर जाना और उनका मैदान जंग छोड़कर भाग जाना, ये अक्ल के ख़िलाफ़ बात है, सवाए इसके कि उनके असाब टूट गए हों। इस शिद्दत से उनकी हिस्स पर हमला हुआ है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ सुनाई नहीं देता था, क्या हो रहा है हमारे साथ, होश हवास गुम हो गए। ये नक्शा है और ये बड़ी अजीमुशान फ़तह का नक्शा है, वरना मुर्दों में गिनो तो सिर्फ 9 मुर्दे दिखाई देंगे। ये सब लिखने के बाद अल्लामा शौकानी जो तर्जुमा करते हैं वो ज़्यादा ज़ोर तलवार ही पर है। वो कहते हैं, शेर एक पेश करते हैं, हससनाहुम बिस्सैफ़े हुसाफ़न फ़अस्बहत, क्या है ये, बक़ियतुहुम क़द शर्दुज़ा व तबद्दरू, यही है, देखें ये क्या लिखा हुआ है,
قد شردوزا و تبدرو، شردوزا ہے نا؟ شردو، اچھا پھر یہ بڑا نقطہ کیوں ڈال دیا؟ یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لگتا نہیں تھا اس کا معنی کوئی. ٹھیک ہے بس اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. قد شردو و تبدرو، تبددو، قد شردو و تبددو، اس کا ترجمہ یہ بنے گا حسسناہم بالسیف خصافا فاصبحت، ہم نے ان کو تلوار کے ذریعے تہ تیغ کر دیا اور برباد کر دیا. بقیتہم، جو ان میں سے باقی بچے، قد شردو و تبددو، وہ بھاگ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. پھر دوسرا شعر وہ کہتے ہیں تحسہم السیوف کما تسامی حریق النار فی العجم الحصیلی، حسیدی ہے حسیدی، یہ لکھا بھی اس طرح جاتا ہے جو ٹھیک پڑھا نہیں جاتا، حسید ہونا چاہیے، فصل ہوگی مراد. حسیلی، ہیں حسیدی، حسیدی ہے نا، تو لام کی طرح کیوں لکھ دیا اس کو؟ ان کو تلواروں نے تباہ کر دیا جس طرح کٹے ہوئے درختوں کے جھنڈ کو جب آگ لگائی جائے تو اس کے شعلے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر اس ایندھن کو ختم کر دیتے ہیں. یہ تو خیر عربی ادب کی باتیں ہیں. جو وہاں واقعہ گزرا ہے وہ حواس کے پراگندہ ہونے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے بنسبت قتل عام کے. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں مختلف باتیں بیان ہو رہی ہیں، اس کا تعلق زیادہ تر مدینہ واپس پہنچنے سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فتح دی اور پھر وہ فتح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک عارضی شکست میں تبدیل کر لی، اس کے بعد مدینہ میں پہنچ کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا اس آیت میں ذکر ملتا ہے. لیکن یہاں بعضوں نے کہا ہے گزشتہ آیت میں مذکور وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یہ بالکل بے تعلق بات ہے، کیونکہ یہاں جو مضمون ہے اس کے معنی بعد قد کے لفظ سے شروع ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. یہ وعدے کو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ وعدہ اب پورا ہو گیا ہے، یہ بعد میں آنے والا ایک وعدہ ہے جس کو تم دیکھو گے، اور اس سے پہلے یہ سب کچھ گزر چکا ہے. ایک یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ حتیٰ سے کیا مراد ہے. اگر یہ جملہ شرطیہ ہے تو حتیٰ اذا فشلتم و تنازعتم کے بعد کوئی کچھ مقدر ماننا پڑے گا کہ یہ اس میں یہ بات ہے. بصریوں کے نزدیک یہ جملہ شرطیہ ہے، اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں منعکم اللہ نصرہ، جب تم پھر گئے، جب تم نے کمزوری دکھائی اور جھگڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کو تم سے کھینچ لیا. مگر اکثر مفسرین اس کو شرط قبول نہیں کرتے بلکہ جواب کے طور پر لیتے ہیں. کہتے ہیں وعدہ جاری رہا یہاں تک کہ تم نے یہ کر دیا، اور یہ معنی زیادہ معقول اور برمحل ہیں. چنانچہ کوفی اس کا یہی معنی لیتے ہیں. ان کے نزدیک جواب شرط الفاظ آیت میں ہی میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہاں کوفیوں کے نزدیک یہ اور بات بنتی ہے. وہ کہتے ہیں جواب شرط اس آیت میں موجود ہے اور واو کا لفظ دراصل زائد ہے. حتیٰ اذا فشلتم و تنازعتم، کہتے ہیں یوں معنی بنیں گے کہ یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور جھگڑ پڑے. تو کمزوری دکھائی کا نتیجہ جھگڑنا ہے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ اس کا جواب صرفکم عنہم ہے، یعنی وہ معنی لیں گے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھاگنے پر مجبور کر دیا، میدان جنگ سے دوڑا دیا. اس پہ پہلے مختصر بات ہو چکی ہے، پھر میں دوبارہ اس پہ گفتگو کروں گا.
اور یہ کرنے کے بعد پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نافرمانی تو بعد نے کی تھی، پھر ذکر عام کیوں شروع ہو گیا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا اور تم یہ ہو اور تم ایسے ہو؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں شروع میں تو ذکر عام ہے، گویا لگتا ہے کہ سارے نافرمان تھے، مگر آگے الگ الگ ذکر کر کے امتیاز کر دیا، جہاں فرمایا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، بس اس یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں من بعد ما اراکم ما تحبون کہ جملہ کا کیا فائدہ اور مقصد ہے؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اس سے مقصد نافرمانی کے بہت بری بات ہونے پر تنبیہ کرنا اور متوجہ کرنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ نافرمانی بہت بری بات ہے، اس سے بچو، کیونکہ جب انہوں نے یہ خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ خدا نے اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے انہیں اکرام اور اعزاز سے نوازا، تو ان پر فرض تھا کہ نافرمانی نہ کرتے، مگر جب انہوں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا تو خدا نے بھی وہ اکرام اور اعزاز ان سے واپس لے لیا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں ہمارے مسلک کے لوگوں اور معتزلہ میں اختلاف ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسلمانوں میں سے بعض کی غلطی اور نافرمانی کی بنا پر مسلمانوں سے غلبہ جو ان کو کفار پر حاصل ہو چکا تھا چھین لیا، یہ معنی لیتے ہیں وہ۔ جب یہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا تو اسے پھر خدا نے اپنی طرف کیوں منسوب کر لیا کہ ہم نے چھین لیا؟ تو کہتے ہیں یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہماری طرف سے تو سیدھا سادہ جواب ہے کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کی مرضی ہے چھینے نہ چھینے، کوئی سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ یہ مسلک معتزلہ کو قبول نہیں، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ دین کے بنیادی دھارے سے ہٹ کر الگ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ عقل کے دخل کو اس میں تسلیم کرتے تھے، یعنی استنباط وغیرہ میں عقل سے کام لیتے تھے۔ تو امام راضی نے ان سے بھی انصاف کیا ہے اور ان کے مسلک کو بھی خوب کھول کے اس طرح پیش کیا ہے کہ شبہ یہ پڑھنے لگتا ہے کہ امام راضی خود اس کے بھی قائل ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں معتزلہ کے نزدیک اس تعویل کے غلط ہونے قرآن اور عقل غلط ہونے پر قرآن اور عقل دونوں گواہ ہیں۔ کیسی دیانتداری سے وہ اختلاف رکھنے کے باوجود بتاتے ہیں کہ میں کسی اور مسلک کا ہوں، یہ ان کا مسلک ہے، لیکن اب ان کا مسلک دیکھیں کیسا عمدہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ کہتے ہیں قرآن کی آیت وہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے پیٹھ دکھا کر پھر گئے یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے پاؤں پھسلائے، شیطان نے ان کو راہ حق سے ہٹایا، بے بعض ما کسبوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے بعض کام ایسے کیے تھے جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ شیطان کی طرف منسوب کر دیا، وہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک جگہ ایک چیز شیطان کی طرف منسوب کر کے پھر دوسری جگہ وہی کام اپنی طرف کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ اور عقلی دلیل یہ ہے، یعنی علامہ راضی ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں خدا ان کی کمزوری دکھانے پر ڈانٹ رہا ہے اور ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اگر یہ کمزوری خود خدا کا اپنا ہی فعل تھا تو گویا اپنے آپ کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم نے بھگا دیا، دوسری طرف ڈانٹ رہا ہے خبردار بھاگے کیوں ہو، کہ یہ تو جائز بات نہیں ہے، عقل کے خلاف بات ہے۔ تو امام راضی نے جس انداز میں پیش کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اشاعرہ سے بھی وفا کر لی، یعنی اشاعرہ وہ لوگ ہیں امام اشعری کے ماننے والے، ان کے بعد میں آنے والے، جو وحی کے معاملے میں عقل کا دخل پسند نہیں کرتے، اور ان کی بحثیں پڑھیں تو عجیب بات ہے کہ ان بحثوں میں سراسر عقل سے کام لے رہے ہیں، یعنی جس حد تک عقل نصیب تھی، اور ساتھ عقل کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ تو امام راضی کہتے ہیں ہوں تو میں اشعری،
لیکن ان کی بات میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ایسی عمدگی سے پیش کی ہے کہ اپنی بات پر ان کی بات غالب کر دیتے ہیں، اور یہ دو دلائل ہیں جو ان کی طرف منسوب کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ عذاب میں، سزا میں اور بعض اعمال کے طبی نتائج میں ایک فرق ہے۔ جب طبی نتائج نکلتے ہیں کسی چیز کے تو اللہ تعالیٰ کا ایک جاری قانون ہے جو عمل دکھا رہا ہوتا ہے، اس کا سزا سے تعلق نہیں ہے۔ ورنہ ایک ڈرائیور غلطی کرتا ہے، 7-10 معصوم بھی مارے جاتے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ ایک معصوم بچہ بھی گود میں ہے، وہ بھی ساتھ مر جاتا ہے، اس کے متعلق تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ بہرحال معصوم ہے، خدا اس کو معصوم قرار دے رہا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ ایک طبی قانون ہے جو ایک الگ سلسلہ ہے نظام کا، جو ایک بہت وسیع فلسفہ ہے جس کے تابع یہ کائنات جاری و ساری ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ اس موضوع پر میں نے اب جو نئی کتاب آنے والی ہے، عقل اور وحی وغیرہ کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طرح ہم یقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں ان بحثوں کو تفصیل سے اٹھایا ہے۔ اس لیے یہاں اس لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ خدا نے اپنی طرف جو منسوب کیا ہے وہ سزا منسوب نہیں فرمائی، فرمایا ہے ہم نے اس کا یہی نتیجہ نکالنا تھا جو نکلتا ہے، یعنی تم نے تو اپنی طرف سے اپنی ہلاکت کے سامان مکمل کر لیے تھے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا جو ایک طبی اور قطعی نتیجہ ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس نتیجے کو اپنے منتہا تک نہیں پہنچنے دیا، ہمارا دخل اس کے برعکس کار فرما ہوا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مفسرین ان بحثوں میں الجھ گئے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ گناہ تو ضرور ہوا تھا، اور گناہ ہوا اور جنہوں نے گناہ کیا انہوں نے معافی بھی کوئی نہیں مانگی، معاف کیوں کر دیا؟ یہ بھی ایک دلچسپ بحث اٹھائی گئی ہے کہ ان کے معافی مانگنے کا تو اس کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی بات نہیں سمجھ رہے، دراصل گناہ کیا ہے چند لوگوں نے، گناہ کی ایک سزا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہے، اس کے جزا، اس کو ہم عقوبت کہتے ہیں، خدا کی طرف سے پکڑ، اس دنیا میں یا آخرت میں اس کو سزا دینا۔ ایک گناہ ہے جو قانون قدرت کا گناہ ہے، اس کے نتیجے میں طبی نتائج ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں معافی کی بحث نہیں ہے، ایک ٹکر مار دے آدمی تو معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس ٹکر کے بد نتائج تو ظاہر ہوں گے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان بد نتائج سے تمہیں بچا لیا۔ بعض دفعہ ٹکر لگتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں سے زندہ سلامت آدمی کیسا نکلا ہے۔ میری بھی ایک دفعہ ٹکر لگی تھی ایک جگہ، وہ پاکستان میں، تو سڑکوں کے بعض کنارے اتنے اونچے ہیں اور ساتھ اتنا نیچے گڑا ہے مٹی والا، اور بعض دفعہ وہ بھی ریتلا ہے یا پھسپھسی سی مٹی والا، کہ ٹرک نہیں اترتے اوپر سے، کہ اگر ایک دفعہ ہم اترے تو پھر دوبارہ نہیں چڑھیں گے، چڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور کاریں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اترے تو ہو سکتا ہے نقصان پہنچ جائے، کیونکہ تیز رفتاری سے اترنے سے خطرہ ہوتا ہے موٹر الٹ نہ جائے۔ اور یہی احتیاط ٹرک ڈرائیور کی اور میری ایک ایکسیڈنٹ پر منتج ہو گئی۔ میں اس خیال سے کہ ٹرک ڈرائیور آہستہ تو کر ہی لے گا نا، پھر میں آہستہ سے اتر جاؤں گا، اپنی رفتار پہ چلتا رہا، اور ٹرک ڈرائیور نے ایک ذرہ بھی آہستہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جو مجھے خطرہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی تیزی سے اترنے میں جو اونچی جگہ سے نیچے کی طرف پہیے کا اترنا ہے اس میں خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موٹر نے کئی قلع بازیاں کھائیں، اور پچھلا جو ٹرنک تھا اس کا تالا اندازہ کریں، وہ اکھڑ کے پورا
وہ سامنے سے اسکرین میں سے نکل کے باہر چلا گیا اور اسکرین ہو گئی اور موٹر پچک گئی اور اندر سے میں صحیح سلامت باہر نکلا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اور پھر اسی موٹر میں بیٹھا اور اسے وہاں قلعہ نیلا گنبد میں امانتاً رکھوا کر اپنے بعض دوستوں کے پاس، تو وہاں سے ٹیکسی لی اور جا کے اپنے سفر پہ پھر گاڑی بھی پکڑ لی، روانہ بھی ہو گیا. تو یہ مراد ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو اس طرح عفو فرماتا ہے. تو ان لوگوں سے دو قسم کے عفو کے سلوک فرمائے، تبھی بار بار اس مضمون کو آگے کھولے گا. ایک عفو یہ ہوئی کہ ان کا بد نتیجہ جو معصوموں پر پڑ رہا تھا، پڑ چکا تھا، اس کے بہت خطرناک نتیجے نکل سکتے تھے جن سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اور گناہ کا داغ دھونے والا جو ترجمہ امام راضی نے کیا یہاں صادق آ رہا ہے پوری طرح. صرف اللہ آپ ان کو معاف کر کے خاموش ہو جاتا تو وہ تو مارے جاتے جو ان کی غلطی سے غلطی کے نتیجے میں لازماً مارے جانے چاہیے تھے. وہ جو افراتفری اور بھگدڑ بچی ہے اس میں تو ان کے زندہ رہنے کا کوئی سوال باقی نہیں نظر آتا. اہل مدینہ کے بھی ملیا میٹ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اصل جوان جو لڑنے والے تھے وہ تو اس میدان میں ظاہری طور پر ایک بڑی شرمناک شکست کھا چکے تھے. تو عفو کا دوسرا معنی بھی یہاں بڑے زور سے اطلاق پاتا ہے کہ جب اللہ نے عفو کیا تو گناہ کے داغ مٹا دیے ہیں، ان بد اثرات کو مٹا دیا ہے جو اس کے نتیجے میں لازماً ظاہر ہو رہے تھے اور چلتے چلے جانے تھے، آگے بڑھنا تھا انہوں نے. وہاں جا کے عفو کا مضمون شروع ہوتا ہے. اور یہ عفو ان معصوموں کی وجہ سے ہے، یعنی وہ معصوم جو بیچارے خود قصوروار نہیں تھے، اس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ نیک بھی حادثات میں نقصان اٹھا جاتے ہیں، اور یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ سب نیکوں کے ملیا میٹ ہونے کا خطرہ تھا. تو ان کی خاطر عفو ہوا ہے، اور وہ تو ہر حالت میں بخششیں مانگا کرتے تھے، اس لیے یہ کہنا درستی نہیں ہے کہ انہوں نے تو بخشش بھی طلب نہیں کی اور معاف کر دیا گیا. بعض بزرگ اپنے کمزوروں کے لیے بھی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ساری قوم کے لیے بخشش مانگا کرتے تھے. اس لیے وہاں ان کو کسی مفسر کو سنائی دے یا نہ دے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی تو دن رات کی کیفیت یہی تھی. تو دونوں لحاظ سے یہ اعتراض بے معنی ہے. اول بخشش مانگی جا رہی تھی اور مانگی جاتی تھی، دوسرے یہ کہ ان کی بحث نہیں تھی جنہوں نے غلطی کی تھی، بحث ان کی تھی جن پر بد نتائج اثر انداز ہو رہے تھے. عفو کا زیادہ تر لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے. چنانچہ خود ظاہر کر دیا واللہ ذو فضل علی المومنین، کہ اللہ تعالیٰ. ٹائم ختم ہے اتنی جلدی؟ نہیں میں تو ابھی شروع بھی نہیں کیا. حد ہو گئی، میں آج تک ابھی اتنا تیز وقت نہیں گزرتے دیکھا. ابھی تو اصل تو سارا دتھا پڑا ہوا ہے باقی، اور اہم بحثیں آنی تھی. خیر کل صحیح کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.